الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں ہوگا، نفس عن نفس، کوئی بھی نفس کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس دن، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ اپنی اس آزمائش میں مکمل اترے. قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، تجھے بنانے جا رہا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام، رہبر یا رہنما. قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچتا، عہد الظالمین، میرا وعدہ، الظالمین، ظالم لوگوں کو. جو پہلی دو آیات ہیں، یا بنی اسرائیل والی اور واتقوا والی، وہ ہم نے سورہ بقرہ کی چوتھے رکوع میں بھی پڑھی تھی. تقریباً 46 سے 47 نمبر آیت تھی وہ، اور یہاں پر بھی آئی ہے. میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ یا بنی اسرائیل، جو وہاں پر تذکرہ ہے، وہاں سے بنی اسرائیل کے واقعات کی ابتدا ہو رہی ہے. یعنی بنی اسرائیل پہ جتنے بھی نبی آئے، ان کے ساتھ جو جو واقعات ہوئے، ان قوموں پر جو جو عذاب مسلط ہوا، ان تمام واقعات کی ابتدا اس چوتھے رکوع سے ہو رہی تھی. اور وہاں سے اللہ رب العزت نے ان واقعات کی ابتدا کی، اور کرتے کرتے یہاں 123 نمبر آیت پر آ کے بنی اسرائیل کے واقعات کو اختتام پذیر کیا. یعنی اس کے دوران جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری بنی اسرائیل سے متعلق ہیں. کچھ بیچ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان والوں سے یا مشرکین مکہ سے بھی کلام کیا، لیکن زیادہ تر جو اس میں آیات ہیں وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں. اور یہی دونوں آیات وہاں پر بھی ذکر تھی، اے بنی اسرائیل. وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جب ان کے واقعات کی تفصیل بتانا شروع کی، تو اس تفصیل سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میری نعمتوں کو یاد کرو. میں نے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے، تمہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا امتی پیدا کیا. اور یاد رکھیے گا، یہ حکم اس امت سے پہلے پہلے تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، ان ساروں میں سب سے فضیلت والی بنی اسرائیل تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ آ گئی، تو پھر یہ فضیلت خود بخود کنورٹ ہوگی اس امت میں. اس وقت جو سب سے بہترین امت ہے پوری دنیا کے اندر، وہ امت محمدیہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو یا لوگوں میں پیدا کیے گئے ہو. تو یہی دو آیات اللہ رب العزت نے وہاں پر ذکر کی تھی. اور یہ جو دوسری آیت ہے، وہاں پر اس کے چند مختلف الفاظ تھے، جیسے ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها. یہ تنفعها اس آیت میں موجود نہیں تھا، جبکہ اس آیت میں موجود ہے. اور پھر اسی طرح وہاں پر یقبل بعد میں تھا اور شفاعت پہلے تھا، اور اس آیت میں شفاعت بعد میں ہے اور یقبل پہلے ہے. تو اللہ رب العزت نے ان پہلی 123 آیات میں دو بڑے بڑے نبیوں کا ذکر فرما دیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے،
وہ سارے واقعات جس میں فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا، وہاں سے نکالا، پھر دنیا میں بھیجا، کلمات سکھائے، پھر آپ نے توبہ کی، وہ سارے واقعات اللہ رب العزت نے پہلے 2 سے 3 رکوع میں بیان کیے۔ پھر رکوع نمبر 4 سے لے کر یہاں تک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے۔ اب آدم علیہ السلام سے نبوت منتقل ہوئی بنی اسرائیل میں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر بہت احسان کر لیے، تمہیں بہت نعمتیں دے لی، لیکن تم نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو لہذا اب یہ نبوت بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے منتقل کر دی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جس کو ہم بنو اسماعیل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو خود بخود یہ نبوت یہاں سے اس امت میں آ گئی یا اس نسب نامے میں آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک لحاظ سے بالکل دنیا کے نام و نشان سے ہی، دنیا کے خطے سے ہی ختم کر دیا۔ بنی اسرائیل کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ جب ان کی نبوت ختم ہوگی، ان کے ماننے والے چند لوگ تھے جو فلسطین، اردن، عراق، اس طرح شام وغیرہ کے علاقوں میں رہتے تھے، اور جب وہ بھی ختم ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اس کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو یا بنو اسماعیل کو نبوت دی۔ اور پھر نبوت دینے کا وہی طریقہ تھا جیسے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی۔ سب سے پہلے نبوت دی، اور نبوت دینے سے پہلے طرح طرح کی تکالیف سے، امتحانات سے گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی امتحانات آئے، آپ کے خاندان نے جھٹلایا، آپ کے قبیلے والوں نے جھٹلایا، مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے، کسی بڑے کے پاس دعوت لے کے گئے تو اس نے جھٹلا دیا، طائف کے لوگوں کے پاس دعوت لے کے گئے تو طائف کے لوگوں نے ان کو زخمی کر دیا۔ یعنی ہر طرح کی آزمائشیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے اوپر ڈالی، اور جب وہ مضبوط ہو گئے، ہر طرح کی آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت دی۔ اور آدم علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ تھا، جنت سے نکالا، پوشاک چھین لی، کپڑے چھین لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پوری دنیا میں 2 انسان اکیلے گھوم رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں صرف آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جب یہ ساری نعمتیں چھین لی اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو پختہ کر لیا امتحانات کے اندر، جب اللہ رب العزت کو یقین ہو گیا کہ اب میرا یہ نبی دنیا کے ہر مقابلے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جا کر ان کو نبوت عطا کی۔ یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے پہلے طرح طرح کی آزمائشیں دی۔ اسماعیل علیہ السلام جو کئی دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور اولاد دیے، عین بڑھاپے کے موقع پر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ یہ میرا اکیلا سہارا۔ سوچے ایک بندہ جس نے اپنی پوری زندگی یہ دعائیں مانگی ہو کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور اس کے بڑھاپے کے بالکل قریب اللہ رب العزت نے اس کو اولاد دے دی، اور جب اس کی اولاد بھرپور طریقے سے جوان ہو گئی اور اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئی، تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے ایک باپ کے لیے کہ وہ خود بزرگ ہو جائے اور اس کے سارے معاملات اس کی اولاد سنبھال لے۔ اللہ رب العزت نے عین اس موقع پر فرمایا کہ اب تیرا یہ کام ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ عین اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے بھی آگے سے انکار نہیں کیا، کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو آپ نے دیکھا ہے وہ سچا ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ یا ابت افعل، جو آپ نے دیکھا ہے اس کو کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ رب العزت ان کو انشاءاللہ اس کے بدلے ہمیں بہترین صبر والا پائے گا، بہترین اجر والا پائے گا۔ اب سوچے باپ خود چھریاں تیز کر رہا ہے اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ماں آخری دفعہ اپنے بیٹے کو گلے لگا رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا باپ اس کو ایک چٹیل میدان میں لے جا کر ذبح کر دے گا، اس کا گلا کاٹ دے گا، میری اور اس کی آخری ملاقات ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔
تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ پھر اس سے پہلے کی آزمائش جب اسماعیل علیہ السلام اپنے بچپن میں تھے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں وادی جو کہ اس وقت بیت اللہ کے نام سے مشہور ہے، وہ اس وقت بالکل بیابان تھی، اس میں کوئی لوگ نہیں رہتے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی عمارتیں نہیں تھی، کوئی رہنے کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی پینے کا پانی نہیں تھا، کوئی کھانے کی خوراک نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ آؤ اور خود واپس آ جاؤ۔ نہ بیوی نے کوئی سوال کیا، نہ بچے نے کوئی سوال کیا، بیوی کو چند دنوں کی خوراک دی اور وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ جب وہ خوراک ختم ہو گئی، دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو پھر اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، یہاں تک کہ جو ان کی والدہ تھی وہ بار بار چکر کاٹتی تھی، جو اس وقت ہم دو پہاڑیوں کے نام سے جانتے ہیں نا، صفا اور مروہ، تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بار بار ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹا کرتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے 7 چکر پورے کر دیے، اور 7 انہی چکروں کے بدلے کو اللہ رب العزت نے عمرے کے اندر واجب قرار دے دی۔ یہ وہی چکر ہے جو ہم عمرے کے دوران صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان کاٹتے ہیں، یہی بالکل اسی طرح کے چکر اسی وادی 2 پہاڑیوں کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے لگائے تھے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام جو کہ خود ایک شیرخوار بچے تھے، وہ جب روتے روتے انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کی تو جہاں پر وہ اپنی ایڑیاں مار رہے تھے ٹھیک اسی جگہ سے آب زمزم کا فوارہ پھوٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے ٹھیک اسی جگہ سے معجزاتی طور پر پانی نکال دیا، اور پھر اس پانی کے بدلے اللہ رب العزت نے وہاں آبادیاں بھی آباد کی، پھر وہاں لوگوں کو بھی قائم کیا، پھر وہاں تجارتی قافلے بھی رکنے شروع ہو گئے، کیونکہ وہ صحرائی علاقہ تھا، اور صحرائی علاقے میں جہاں پانی نکل آئے اس علاقے کی اہمیت اور افادیت بہت بڑھ جاتی ہے، زیادہ تر تجارتی قافلے وہاں رکتے ہیں، لوگ وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس جگہ کو آباد کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خود مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اسی جگہ تعمیر کیا جہاں پر فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ وہ علاقہ محیط تھا، اس کی باؤنڈری کا تعین کیا ہوا تھا، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس وادی کے اندر جہاں دل چاہا یا جہاں زمین سازگار لگی وہاں خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے تعمیر کروایا تھا، اس کی باؤنڈری متعین تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ٹھیک اسی جگہ خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی تھی۔ اور اس وقت مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا، میم کے ساتھ نہیں، با کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، جو ہم نے چوتھے پارے کے شروع میں آیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، وہاں پر با کے ساتھ ذکر ہے، اور مکہ سے پہلے اس کا پرانا نام بکہ تھا، پھر تبدیل ہو کے مکہ میں یہ کنورٹ ہوا، تو تب اس علاقے کا نام بکہ تھا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر اور کئی ایسے مقامات تعمیر ہوئے، آب زمزم کی وجہ سے وہاں آبادیاں قائم ہوئی، اور لوگ وہاں پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے، بسنا شروع ہو گئے، وہاں پر لوگوں نے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اگلی آیت میں بتائیں گے، فرمائیں گے کہ ہم نے اس علاقے کو آبادی والا بنا دیا، اجتماع والا بنا دیا، اور پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ برکت جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس کا اتنا اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ آج تک جو سب سے زیادہ آبادی بیک وقت کسی جگہ جمع ہوتی ہے وہ وہی جگہ ہے مکہ کے اندر، بیک وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی جمع ہوتی، کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے۔ حج کے موقع پر دیکھ لے، رمضانوں کے اندر عمرے کے موقع پر لے گئے، لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ دیکھ لے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا ہے وہ ہے یوم الرؤوس، جیسے ہم 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، یعنی ذبح قربانی کا دن، اور 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحجہ کو یوم الرؤوس کا نام دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو عمرہ کرنے گئے تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آبادی ہے،
لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، دور سے کھڑے ہو کر دیکھے تو سر ہی سر نظر آتے ہیں، رؤوس کہتے ہیں عربی میں سر کو، تو دور سے جب ہم کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سر ہی سر نظر آتے تھے، لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا نام رکھ دیا یوم یوم الرؤوس، آج کا دن سروں کا دن ہے. آج جہاں بھی دیکھو تمہیں سر ہی سر نظر آئیں گے، آج جہاں بھی دیکھو تمہیں لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے. تو یہ جو ساری برکتیں ہیں، یہ جو سارے انعامات ہیں، یہ سارے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی محنتوں کی وجہ سے دیے ہیں. وہ ساری برکتیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے امن والا شہر بنا دیا مدینہ کو، یہاں تک کہ برکتوں والا بنا دیا. وہ چیز جو مکہ مدینہ میں اگتی بھی نہیں ہے، وہ چیز وہاں پر 12 مہینے میسر رہتی ہے. صرف مکہ اور مدینہ میں اگر فروٹ کی بات کی جائے تو صرف کھجور اگتی ہے، لیکن آپ کسی بھی مہینے چلے جائیں سال کے، آپ کو ہر قسم کا فروٹ وہاں پہ ملے گا، وہاں کبھی فروٹ ختم نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہ ساری برکتیں جو دی ہیں وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی محنتوں کے نتیجے کے بدلے میں دی ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آگے بھی مکہ کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے متعلق تفصیل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.